عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مزمل کی یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور اس سورت سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے. پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ اس سورت کا شان نزول کیا ہے، اور دوسری بات اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے کچھ اصول بیان کیے ہیں، مبلغ اور داعی کا دستور العمل بیان کیا ہے. جہاں تک اس سورت کی شان نزول کا تعلق ہے، مفسرین فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا اور تبلیغ کا آغاز کیا، مکہ مکرمہ میں اللہ کی توحید کی دعوت دی، تو سب سے پہلے آپ کے اپنے لوگ قریش آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کے راستے میں روڑے اٹکانے لگے، آپ کو تکلیف دینے لگے. دار الندوہ میں یہ قریش کا یوں سمجھ لیجئے اسمبلی ہال تھا، یہاں وہ جمع ہو کر مشورے کیا کرتے تھے. تو وہ دار الندوہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام اور لقب ہمیں تجویز کرنا چاہیے جس سے آپ کو تکلیف ہو. چنانچہ کسی نے کہا کہ آپ کو کاہن کہنا چاہیے، تو لوگوں نے اسے مسترد کر دیا کہ یہ ٹھیک نہیں. کسی نے کہا جی آپ کو مجنون کہنا چاہیے، تو بعض حضرات نے اس کو بھی رد کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ نام بھی ٹھیک نہیں، کوئی اور نام ہونا چاہیے. تو پھر کسی نے کہا جی آپ کو ساحر کہنا چاہیے، جادوگر کہنا چاہیے، نعوذ باللہ. اس پر سب نے اتفاق کر لیا کہ ہم آپ کو جادوگر کہیں گے، آپ کو ساحر کہیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کو رنج ہوا کہ میری قوم کے لوگ ہیں جنہیں میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، اور یہ مجھے اس قسم کے ناموں سے پکارتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، مغموم، غم زدہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی قوم کی فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی سورہ مزمل کی. فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے. یہ خوبصورت خطاب اور پیارا خطاب اللہ تعالیٰ نے ملاطفت کے لیے کیا ہے، آپ کی تسلی کے لیے، خوشنودی کے لیے کیا ہے. یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، اے چادر اوڑھنے والے. عربی زبان میں مزمل اس شخص کو کہتے جو بڑی چادر اوڑھ لے. اللہ تعالیٰ آپ سے خطاب فرما رہے ہیں اے چادر اوڑھنے والے، یعنی اے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غم مت کھائیے، فکر مت کیجئے، پریشان مت ہوئیے.
اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، غم دور کرنے کا علاج بتایا۔ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ نے تہجد کی نماز کا حکم نازل کیا۔ ابتدا میں تہجد کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر، صحابہ اکرام پر فرض تھی۔ تہجد کی نماز پڑھنا فرض تھا۔ 1 سال کے لیے یہ حکم تھا، اور یہ ابتدائی بات ہے، ابھی 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، تو تہجد کی نماز فرض ہو گئی۔ اب اس کے 3 طریقے بتائے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ، پہلا طریقہ یہ بتایا کہ آپ رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کریں، مگر تھوڑی سی رات کو آرام کر لیا کرے، یعنی آدھی رات آرام کرے، آدھی رات تہجد پڑھے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بتایا او انقص منہ قلیلا، یا آدھی سے کچھ کم عبادت کرے، یعنی 1/3 رات، 1/3 عبادت کرے اور 2/3 آرام کرے۔ او زد علیہ، یا آدھی سے کچھ زیادہ، یعنی 2/3 عبادت کرے، تہجد کے لیے کھڑے ہو جایا کرے، اور 1/3 1/3 آرام کر لیا کرے۔ یہ 3 طریقے بتائے۔ کم از کم تہجد کی نماز کے لیے 1/3 رات کا حصہ، 1/3 آف دا نائٹ آپ کو عبادت کرنی ہے، مسلمانوں کو بھی کرنی ہے۔ شروع میں حکم یہ تھا۔ جب 1 سال کا تقریباً عرصہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا، آسانی والا حکم نازل کیا کہ اب تہجد فرض نہیں ہے، اور یہ امت کے لیے اس میں بڑا فائدہ ہے، اس لیے کہ آگے امت کے لیے بڑی دشواری ہوتی، تکلیف ہوتی کہ کم از کم رات کا 1/3 حصہ تہجد کے لیے، عبادت کے لیے اور نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ تو سورت کا دوسرا رکوع اللہ نے نازل فرمایا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کو یہ معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اور 2/3 کے قریب یا آدھی رات کے قریب یا 1/3 رات کے قریب آپ عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں کیا شان تھی صحابہ کی کہ آدھی رات کم از کم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو یہ معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم اس کا احاطہ نہیں کر سکو گے، اس وقت کا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحم کا معاملہ فرمایا اور یہ حکم منسوخ کر دیا، فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اب جتنا تم سے آسانی سے ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو، یعنی قرآن پڑھو تہجد میں، جتنا آسانی سے ہو سکے تہجد پڑھ لو۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے۔ عام معمول آپ کا 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھنے کا تھا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تہجد ابتدا میں فرض تھا، تہجد کی نماز فرض تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا، اب تہجد کی نماز فرض نہیں، تہجد کی نماز سنت ہے۔ دوسری بات وہ یہ عرض کرنی ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے 5 اصول بیان کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین کی، اسلام کی دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے۔ آپ کے بعد صحابہ اکرام نے تبلیغ کی،
اور مسلمان، ہر مسلمان مبلغ اور داعی ہے، وہ دین کا داعی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دستور العمل بیان کیا ہے، یہ 5 اصول بیان کیے۔ تبلیغی جماعت والے خاص طور پر انہیں یہ اصول سیکھنے چاہیے، یہ سمجھنے چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو ہر مسلمان مبلغ ہے بھائی، سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، لیکن تبلیغی جماعت والے وہ مبلغ ہے، وہ داعی ہے، ان کی جماعت کا کام یہ ہے۔ تو یہ 5 اصول خاص طور پر بھائی یہ مبلغین حضرات یاد کر لیں کہ اسلام کی دعوت کیسے دیں گے، ایک مبلغ کو کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے۔ تو داعی اور مبلغ کے لیے 5 اصول بیان کیے۔ نمبر 1، قم اللیل الا قلیلا، تہجد کی نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ رات کو اٹھ کر عبادت کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جایا کریں، نیند کو چھوڑ کر، بستر کو چھوڑ کر اب عبادت کرو۔ اور آگے فرمایا یہ تہجد کی نماز کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، بے شک رات کا اٹھنا، یہ بستر چھوڑ کر جب آپ وضو کرتے ہیں، تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ، ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا، یہ اشد وطئا، یہ نفس کو خوب زیر کرتا ہے، اچھی طرح نفس کو کچل دیتا ہے۔ نفس کو قابو کرنے کا طریقہ اللہ نے بتایا، تہجد کی نماز پڑھو۔ مبلغ کے لیے، تبلیغی کے لیے پہلا کام ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ اگر آپ کا نفس قابو میں نہیں ہے، آپ تبلیغ کیسے کریں گے؟ آپ دعوت کیسے دیں گے؟ لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، آپ اس کو برداشت کیسے کریں گے؟ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، آپ برداشت کیسے کریں گے؟ تو یہ برداشت کے لیے، نفس کو قابو کرنے کے لیے اللہ نے پہلا حکم دیا، تہجد کی نماز پڑھو، پہلا حکم۔ دوسرا حکم، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تقسیم اوقات ہے۔ مبلغ اور داعی کو چاہیے اپنے اوقات کو تقسیم کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے ہمارے پیغمبر، دن میں آپ کے لیے بڑا کام ہے۔ رات کو تو تہجد پڑھتے ہیں، لیکن دن میں آپ کے لیے بڑا کام ہے، اور وہ بڑا کام کیا ہے؟ دن میں دنیاوی کام بھی کرنے ہیں، فیملی ہے، ان کو بھی ٹائم دینا ہے۔ ایک مبلغ ہے اور داعی ہے، اس کے بچے، فیملی، ان کو بھی ٹائم دے گا، کاروبار بھی کرے گا، جاب بھی کرے گا، اور دینی کام بھی کرنا ہے، تبلیغ اور دعوت کا کام بھی کرنا ہے۔ اللہ فرما رہے تقسیم اوقات ہو۔ اسی لیے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں بھائی آپ 8 گھنٹے 9 گھنٹے کام کرتے ہیں، 2.5 گھنٹے روزانہ دیا کرو۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، تقسیم اوقات ہو آپ کا۔ 2 کام ہو گئے۔ اللہ تیسرا کام مبلغ کے لیے اللہ فرما رہے کیا ہونا چاہیے، اللہ سے اس کا تعلق کیسے ہونا چاہیے۔ فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کو یاد کرو، اللہ سے تعلق، اور اللہ سے تعلق کیسا ہو؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ اکبر۔ لوگوں سے، مخلوق سے تعلق ختم کر کے اللہ کے طرف آ جاؤ، اس کو تبدل کہتے ہیں۔ تبدل کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم لوگوں میں نہ رہیں، جس کو رہبانیت کہتے ہیں، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، معنی یہ آپ سوسائٹی میں رہیں گے، فیملی میں رہیں گے۔ تبدل اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا غالب تعلق اللہ کے ساتھ، دل میں اللہ ہو، بس اللہ کی محبت ہو، غالب تعلق اللہ کے ساتھ ہو، مخلوق سے غالب تعلق نہ ہو، اس کو کہتے ہیں تبدل۔ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام داعی کے لیے، مبلغ کے لیے اللہ فرما رہے بھائی دیکھو تم تبلیغ کرتے ہو، دعوت دیتے ہو، یہ آسان کام نہیں ہے، لوگ تمہیں گالیاں بھی دیں گے، لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، لوگ تمہارے راستے میں رکاوٹیں پیدا کریں گے۔ اللہ فرما رہے مبلغ کے لیے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ،
جو یہ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے، صبر کیجئے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے عمدگی کے ساتھ علیحدگی اختیار کریں، الگ ہو جائے، اس کو حجر کہتے ہیں۔ یہ دو حکم ہے، صبر اور حجر۔ صبر تو آپ جانتے ہیں بھائی، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، دعوت دینا، اب لوگوں کی مخالفت کی پرواہ مت کرو، یہ صبر ہے۔ اور حجر کیا ہے؟ عمدگی کے ساتھ ان سے علیحدہ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ کیا معنی ہے؟ ان کی شکایت نہیں کرنی، ان سے انتقام نہیں لینا، ان سے بدلہ نہیں لینا، ان کو برا بلا نہیں کہنا۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے بھائی، اپنا کام اس میں مت ضائع کرو کہ ان کو گالیاں دے رہے ہو، آپ بھی ان کو گالیاں دے، وہ آپ کو برا کہہ رہے، آپ بھی ان کو برا کہہ، نہیں بھائی۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، حجرًا جمیلا، عمدگی کے ساتھ علیحدہ ہو جائے۔ 4 کام ہو گئے، 5واں کام اللہ فرما رہے پریشان نہ ہو آپ، تم تبلیغ کر رہے ہو، تم دعوت دے رہے ہو، یہ تمہارے جو مخالف ہے ان کو چھوڑ دو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ اللہ اکبر۔ تمہارا کام نہیں ہے مخالفت کرنا ان کی، ان کو میرے لیے چھوڑ دو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، جو مکذبین ہیں، جو جھٹلا رہے ہیں، اللہ فرما رہے ان کو میرے حوالے کر دو۔ اولی النعمتی، جو بڑے مالدار ہیں، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو، میں ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہے میں ایسا انتقام لوں گا۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ نے 4 عذاب ذکر کیے، جب یہ میری پکڑ میں آئیں گے اللہ فرما رہے ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، آگ کا عذاب ہے، ایسا کھانا ہے جو ان کے گلے سے اترے گا نہیں۔ اللہ وَعَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب ہے۔ یہ 5 اصول اللہ نے بتائے ہیں مبلغ اور دائی کے لیے۔ یہ 5 اصول ہے۔ تہجد کی نماز کا اہتمام کرو بھائی، اس سے نفس قابو میں آتا ہے۔ تقسیم اوقات کرو، دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، دین کا کام بھی کرنا ہے۔ اللہ سے تعلق قائم کرو، اللہ کو ہمیشہ اللہ کا تعلق غالب ہونا چاہیے۔ صبر کرو اور حجر۔ اور 5واں کام، مخالفین کی فکر مت کرو، انہیں اللہ فرماتے میں نمٹ لوں گا ان سے۔ دیکھو بھائی، یہ 5 کام تبلیغ والے، ہر مبلغ، ہر داعی، ہر مسلمان داعی ہے، جب وہ اس 5 کاموں کو سامنے رکھ کر عمل کر کے تبلیغ کرے گا، اللہ اس کی تبلیغ میں اثر بھی ڈالے گا۔ یہ تبلیغی جماعت والے بڑا کام کر رہے بھائی، میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں، ان کی مخالفت مت کرو۔ آپ تبلیغ میں نہیں جا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، مخالفت مت کرو، یہ دین کا کام کر رہے ہیں، یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے بھائی اس سے۔ میں تو خود گیا ہوں تبلیغی جماعت میں، اور میں کیا سناؤں آپ کو، جب میں نے سب سے پہلا سیروزہ لگایا، اس وقت میں طالب علم تھا، یہ غالباً 1986 کی بات ہے، 1986 کی۔ میں طالب علم تھا، ثانیہ میں پڑھتا تھا، درجہ ثانیہ میں۔ تو ہمارے محلے میں حاجی وظیف اللہ صاحب ہوتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے نیک آدمی تھے، پرنور آدمی تھے، مبلغ دائی تھے، تبلیغی تھے۔ اور بھائی وہ چلے میں چل رہے تھے، چلے میں تہجد کی نماز کے وقت ان کا انتقال ہوا، اور تہجد کی نماز میں سجدے میں ان کا انتقال ہوا۔ مبلغ تہجد پڑھتا ہے بھائی، تو وہ ہمیں لے گئے، ہم تو اس وقت نوجوان تھے، تو نوجوانوں کے گروپ وہ لے گئے۔ تو کراچی میں ہماری تشکیل ہوئی، ایک علاقہ ہے وہاں پٹھان کالونی کا، بستی ہے وہاں پر، تو وہاں ہماری تشکیل ہوئی، ہم وہاں پہنچے، مدنی مسجد مرکز سے صبح جمعے کا دن تھا، فجر پڑھ کر ہم وہاں نکل گئے۔ اب ہم تو نوجوان تھے، پہلی مرتبہ تبلیغ میں نکلے،
ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے بھائی ان کے کیا آداب ہے، کیا طریقے ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے جس علاقے میں ہمیں جانا تھا تو بس سے اترے تو سامنے ایک ہوٹل تھا، ریسٹورنٹ، اس میں ایک شخص پراٹھے پکا رہا تھا۔ تو ہم نے امیر صاحب سے کہا امیر صاحب بھوک لگی ہے، پراٹھے کھانے۔ امیر صاحب نے کہا بھائی ذکر کرو ذکر۔ تو اللہ کے راستے میں نکلے، ہوٹل پر بیٹھ کر آپ کھانا کھائیں گے، اللہ کے راستے میں نکلے۔ ہمیں بڑا عجیب لگا، عجیب، ہم تو بھائی اس وقت نوجوانی بھی تھی، سمجھ بھی اتنی نہیں تھی۔ تو خیر جب ہم وہاں پہنچے وہ سارے پٹھان لوگ تھے، تو سب سے پہلے چائے کی بڑی بڑی کیتلیاں لائے اور پراٹھے لے کر آئے۔ 3 دن ہم وہاں رہے اور ہر روز صبح وہ پراٹھے لے کر آتے تھے۔ فجر کی نماز میں جب وہ آتے تھے اپنے ساتھ کیتلیاں اور پراٹھے لاتے تھے۔ امیر صاحب نے کہا دیکھو، مجھے کہتے تھے قاری صاحب، کہتے قاری صاحب اللہ آپ کو روزانہ پراٹھے کھلا رہا ہے۔ ایسے لوگ تھے بھائی۔ اچھا میں تو نوجوان تھا، پہلی مرتبہ تبلیغ میں نکلا اور ابھی طالب علمی میں نے شروع کی تھی۔ تو پہلے دن مشورہ ہوا، جمعے کے دن صبح مشورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا جی فلاں کام کون کرے گا، فلاں کام کون کرے گا۔ وہ تقسیم کار ہوتا ہے، کھانا کون پکائے گا، تعلیم کون کرے گا، دعوت کون دے گا، اعلان کون کرے گا، اور آخر میں بیان کون کرے گا۔ تو سب نے کہا جی میرے بارے میں یہ بیان کرے گا۔ لیکن مولوی صاحب کا بیٹا ہے، میرے والد صاحب وہاں امام تھے، عالم دین تھے، شیخ الحدیث تھے، ان کا بیٹا ہے، وہ سمجھے مولوی کا بیٹا بھی مولوی ہوتا ہے تو بیان کریں گے، آپ بیان کریں۔ میں نے کہا بھائی مجھے بیان نہیں آتا، حافظ قرآن ہوں، مجھ سے قرآن سن لو، نماز پڑھا لو، مگر مجھے بیان نہیں آتا۔ انہوں نے کہا جو مشورے میں طے ہو گیا ہے، جو چیز مشورے میں طے ہو جائے اسی میں خیر ہوتا ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ مشورہ کیا ہوتا ہے۔ تو حاجی وظیف اللہ صاحب جب آئے تو میں نے کہا جی امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشورے میں طے ہو گیا ہے، تو یہ آپ ایسا کریں میرا بیان کل رکھوائے، میں کل بیان کروں گا، آج مشکل ہے، میں بیان کرنا نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا جی بیٹا یہ تو تبلیغ میں جب نکلتے ہیں نا تو امیر کی بات مانتے ہیں، اس میں خیر ہوتا ہے۔ اب میں پریشان، کبھی تبلیغی نصاب اٹھاؤں اس میں کچھ پڑھوں، کبھی جو ہے وہ کچھ اور اٹھا کر پڑھوں۔ خیر امیر حاجی وظیف اللہ صاحب نے کہا کہ بھائی 2 رکعت نماز مغرب کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنا، اس کے بعد بیان کرنا۔ تو میں 2 رکعت پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، اور واقعی وہ دل سے دعا تھی، اس لیے کہ جب آدمی کو کچھ نہیں آتا تو کتنی پریشانی ہوگی، تو وہ دل سے دعا تھی، یا اللہ مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے، ان لوگوں نے مجھے کھڑا کر دیا ہے کہ مولوی صاحب کا بیٹا ہے، اس کو بھی بیان آئے گا۔ اس کے بعد میں کھڑا ہو گیا، جب بیان شروع کیا کوئی 5 منٹ گزر گئے، امیر صاحب نے تو کہا تھا 5 منٹ بیان کرو، 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ گزر گئے، بیان کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے، وہ پٹھان لوگ تھے، وہ پشتو میں بیان شروع کر دیا، پہلے اردو میں اس کے بعد پشتو میں۔ کافی لوگ تیار ہو گئے، وہاں نقد جماعت تیار ہو گئی، چلے کی نقد جماعت تیار ہو گئی۔ تو خیر وہ لوگ آئے، بڑے خوش ہوئے، لیکن میں تبلیغ والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ ان کا مجھ پر احسان ہے کہ امیر صاحب نے میری تشکیل کی، اس کے بعد مجھے بیان کرنے میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو خیر یہ تو میں نے اپنا واقعہ سنایا آپ کو، بھئی یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ وقت لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ اصول بیان کیے، بھائی تبلیغ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے تو نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے، جب تک آپ نفس کو نہیں ماریں گے، نفس کو قابو میں نہیں کریں گے، تبلیغ کیسے کریں گے آپ؟ یہ مشکل کام ہے، نفس کو قابو کرنا۔ دیکھو میں ایک چیز اور بھی بتا دوں، آج کل لوگ آتے ہیں، اچھا ہر آدمی پریشان ہے، انگلینڈ میں تو لوگ زیادہ پریشان ہیں۔ یہ پاکستان والے لوگ سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ والے لوگ بڑے خوشحال ہیں، بڑے مزے میں رہتے ہیں، تو بھائی گاڑیاں ہیں، گھر ہے، خوشحالی صرف اس کا نام نہیں ہے، اندر دیکھو دل میں کیا ہو رہا ہے، کتنی آگ جل رہی ہے، کتنے لوگ پریشان ہیں، سب سے زیادہ ٹینشنیاں، سب سے زیادہ پریشانیاں
میرے پاس تو روزانہ لوگ آتے ہیں، بولے صاحب پریشان مشکل ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے۔ تو بھائی میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اور بڑا آسان وظیفہ ہے۔ مشکلات، ہر قسم کی مشکل اور غم دور کرنے کا وظیفہ۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت مولانا نعیم صاحب جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں، ہم پاکستان میں کراچی سے ہم سوات گئے، تو واپسی میں اسلام آباد سے ہماری فلائٹ تھی، تو ہم اسلام آباد ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں ایک شخص باہر تھے ہم، تو ایک شخص وہاں وہ بھی آ کر ہمارے پاس بیٹھ گیا وہاں، وہ بڑا پریشان لگ رہا تھا۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ پریشان لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے ایمرجنسی میں کراچی جانا ہے، کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، بڑی تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، پہنچنا ضروری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے، میں تو اچانک نکلا ہوں گھر سے، یہاں پہنچا ہوں، اب یہ فلائٹ اگلے 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں جانے والی ہے، جس فلائٹ میں ہم جا رہے تھے اسی فلائٹ کی بات کر رہا تھا۔ تو میں نے جا کر اندر ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے بھائی خدا کے لیے ایک ٹکٹ دے دو، ایک سیٹ مجھے مل جائے تاکہ میں کراچی پہنچ جاؤں۔ انہوں نے کہا جی جہاز تو فل ہے، ہمارے پاس تو کوئی سیٹ خالی نہیں ہے۔ کہتے ہیں آپ انتظار کریں، ہم کوشش کرتے ہیں، کوئی نہ آیا تو آپ کو بھیج دیں گے۔ تو ہم تو مولوی لوگ ہیں بھائی، ہمارے پاس کوئی مشکل بیان کرے تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو۔ تو مولانا نعیم صاحب نے اس کو کہا بھائی ایسے کرو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو۔ تو اس کو ہماری یہ بات کوئی اچھی نہیں لگی، اس کے چہرے کے تاثرات یہ بتا رہے تھے، کوئی اس کو اتنی اچھی بات نہیں لگی کہ یار یہ مولوی لوگ ہیں تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں نماز پڑھو۔ خیر وہ چلا گیا، ہم بھی چلے گئے، اندر گئے اور پھر جہاز میں جا کے بیٹھ گئے، جہاز اڑا۔ جب جہاز اڑا تو اس زمانے میں وہ جہاز میں کھانا بھی سرو کرتے تھے، پتہ نہیں اب کرتے نہیں کرتے، تو وہ ٹرالی لاتے ہیں، اس میں کھانا ہوتا ہے، کھانا سرو کرتے ہیں۔ تو جب وہ کھانا سرو کرنے کے لیے ٹرالی آئی تو میں نے دیکھا وہی آدمی جو نیچے کھڑا تھا پریشان تھا، وہ اس ٹرالی کو دھکیل رہا ہے، کھانا سرو کر رہا ہے۔ ایک آدمی اور بھی ہے اس کے ساتھ۔ جب وہ ہمارے پاس آیا تو ہم نے اس سے کہا تم وہی آدمی نہیں ہو جو نیچے پریشان تھے ٹکٹ کے لیے؟ کہا یار مولوی صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ کی بڑی مہربانی جی۔ کہتے ہیں، میں نے کہا بھائی ہوا کیا؟ کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی، مجھے جگہ نہیں ملی، تو میں نے کہا چلو یار یہ مولوی لوگ کہہ رہے 2 رکعت پڑھ لو، چلو ان کی بات مان لیتے ہیں۔ تو سامنے مسجد میں گیا، میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، ابھی بھی دعا کر کے میں نکلا ہی تھا کہ وہ جو سامنے ایک آفیسر مجھے ڈھونڈ رہا تھا، اس نے کہا بھائی ادھر آؤ، کہ جی ہمارے سٹاف کا ایک ممبر آج نہیں آیا ہے۔ وہ جو اندر کھانا سرو کرتے ہیں نا، جو کرو ممبرز ہوتے ہیں، وہ ہمارا ایک ممبر نہیں آیا ہے، وہ بیمار ہوا ہے اچانک، تو ہمارے پاس ایک آدمی شارٹ ہے، اگر آپ اس کی جگہ جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں، لیکن آپ کو خدمت کرنی پڑے گی، لوگوں کو کھانا سرو کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا بھائی کسی بھی طریقے سے مجھے بھیج دو، جانا ضروری ہے، تو میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں اس کی جگہ، اور مجھے یہ ٹکٹ مل گیا ہے، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی جی، میں نے آپ کی بات مان لی، 2 رکعت پڑھی، اللہ نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ بھائی مشکل آ جائے نماز پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حسبہ امر صلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ایسا معاملہ پیش آتا جو آپ کو غمگین کر دیتا، آپ کو تکلیف ہوتی، تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ یہ مشکلات کا حل ہے۔ 2 آسان وظیفے ہمارے یہاں لوگوں کو تو آپ بتاؤ جی 2 رکعت پڑھو، ان کو یقین نہیں ہوتا یہ بھی کوئی وظیفہ ہے۔ ان کو تو بڑے بڑے وظیفے بتاؤ کہ جی 5000 مرتبہ یہ پڑھو، پھر ان کو یقین ہوتا ہے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے؟ 2 آسان وظیفے بتا رہا ہوں. کسی بھی قسم کا غم ہو، اللہ غم سے بچائے، اللہ آپ کو مشکلات سے بچائے، تکلیفوں سے بچائے، لیکن انسان ہے آ جاتا ہے. 2 آسان وظیفے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں ان مخالفین اور مشرکین کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ نے اس تکلیف اور پریشانی کا حل کیا بتایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اس حمد کے ساتھ. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، ساجدین میں سے ہو جائیے. نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ لے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرے. بِحَمْدِ رَبِّكَ، تیرے رب کے حمد کے ساتھ. یہ سبح بحمد ربک یہ کیا ہے؟ قرآن میں بہت سی جگہ آتا ہے سبح بحمد ربک وسبح بحمد ربک واستغفرہ. اذا جاء نصر اللہ، سورہ نصر میں بھی ہے وسبح بحمد ربک واستغفرہ. بخاری میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب اللہ نے یہ سورت نازل کی سورہ نصر اور فرمایا وسبح بحمد ربک واستغفر، وسبح پاکی بیان کرے، بحمد ربک تیرے رب کے حمد کے ساتھ، واستغفرہ اللہ کا اور استغفار کیجئے، مغفرت طلب کیجئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں یہ تسبیح پڑھتے تھے. کیا تسبیح پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیح پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. کتنا آسان ہے. اللہ آپ کو تکلیف سے بچائے، مشکل سے بچائے، کوئی مشکل آ جائے یہ تسبیح پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو. سبحانک اللہم پڑھو بھائی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. کتنا آسان وظیفہ ہے. ایسا وظیفہ ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. بولو بھائی کتنا آسان اور کتنا بڑا وظیفہ ہے. یہ وظیفہ پڑھو انشاءاللہ اللہ ہر مشکل دور کر دے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.